السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی وی سلمان دودہ۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، آج ایک اور اسلامی اور تاریخی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہاں اس مہینے میں مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو یعنی کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو تمام مسلمان پوری دنیا میں میدان عرفات میں وقوف عرفہ رکن اعظم ہے جو حج کا وہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی۔ اسی کی یاد میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن خواب میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، اپنی سب سے پیاری چیز راہ خدا میں قربان کرو۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بہترین 100 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن اگلے دن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب میں آتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، راہ خدا میں سب سے بہترین چیز جو ہے آپ کی وہ خیرات کرو۔ تو اگلے دن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ خیرات کر دیے۔ یکے بعد دیگرے تیسرے دن یہی خواب آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے خواب کی تکمیل کرتے ہوئے ایک دن 100 اونٹ خیرات کیے، دوسرے دن بھی اسی طرح 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، لیکن پھر مسلسل یہ خواب مجھے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری چیز جو سب سے آپ کو نزدیک اور سب سے آپ کے لیے بہترین چیز ہے وہ راہ خدا میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پیاری چیز جو تھی، اس وقت جب آپ نے اپنے ارد گرد اپنا محاسبہ کیا تو آپ نے یہ چیز محسوس کی کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا میرا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ایک امتحان دیا تھا، جس امتحان میں اللہ کا وہ پیارا پیغمبر کامیاب ہوتا ہے، اور جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک پر چھری پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت سے ایک مینڈا لے آتا ہے، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ریتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کے اوپر جو صاحب حیثیت ہیں ان کے اوپر یہ قربانی جو ہے وہ فرض کر دی۔ اسی فرض کی تکمیل کے لیے اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی عید الاضحی کے دن 10، 11 اور 12 تاریخ کو تمام دنیا میں مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم بھی اس ویڈیو کے بعد، اس پروگرام کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے کہ کس طریقے سے کون سے جانور جو ہے قربانی کے لیے قابل ہوتے ہیں۔ ہم آج جائیں گے یہاں پر ایک باڑے میں، جہاں پر یہاں کے لوگ جو ہے قربانی کے لیے جانوروں کو پالتے ہیں اور ان کو بچپن سے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بڑے بہترین یہاں کے جانور ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں کل ہم دیکھ کر آئے تھے، ایک بڑا بہترین بیل ہے، 10 من کا ایک بیل ہے۔ میں لاسٹ میں آپ کو اس ویڈیو کو دکھاؤں گا۔ اگر آپ بھی سنت ابراہیمی واقعی اسی طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے
اللہ کا حکم ہے کہ راہ خدا میں سب سے بہترین چیز قربان کرو۔ تو جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر ایک ہب کا علاقہ ہے دودھا گوٹھ، یہاں پر ایک باڑے میں موجود ہیں۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے سلسلے میں یہاں پر بہت سارے لوگ کراچی سے یہاں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ کراچی کے منڈیوں کی نسبت یہاں پر بڑے آپ کو سستے اور بڑے بہترین جانور یہاں پر آپ کو ملیں گے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں پیچھے یہاں پر ایک بیل باندھا ہوا ہے جس کی عمر تقریباً 2 سے 2.5 سال ہے اور 10 من اس کا وزن ہے۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کو ہم نے یہاں پر یہیں پر پیدا ہوا، یہیں پر اس کو ہم نے پالا پوسا ہے، اور بڑی بہترین چیز ہے حالیہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہوں نے جو ہے منڈیوں کا رخ نہیں کیا، سو یہاں پر جو ہے کراچی کے بھی لوگ آئے، اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں اس بیل کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ سنت ابراہیمی جب بھی ادا کرو تو سب سے بہترین چیز جو ہے آپ راہ خدا میں قربان